الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے پیدا بھی کیا ہے، ہم کو رزق کا انتظام بھی کیا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے، پریشانیاں ہماری دور کرتا ہے۔ وہ ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اس کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، اللہ کا دین پہنچایا اور اس کی تفسیر اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی، جنت کا راستہ دکھایا، لے جانے والا عقیدہ اور عمل بتایا اور اس پر چلنے کی تاکید فرمائی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 24 محرم 1447 ہجری مطابق 19 جولائی 2025 عیسوی تفسیر کا یہ درس، قرآن مجید کا یہ درس IGEOC کویت والوں کی جانب سے
آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ ملک 29واں پارہ شروع کیا تھا۔ ابتدائی چند آیتیں ہم نے پڑھا اور اس کی تفسیر معلوم کی۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور آیات کی وقت جتنا ساتھ دے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے آج جو آیتیں پڑھی اس سورہ ملک کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کو ہم نے شیطانوں کو مارنے کا آلہ بھی بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیطانوں کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب یہ کافر اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ اس کی سخت آواز، جہنم کی کڑک آواز، اور جہنم کھول رہی ہوگی اس حال میں کہ وہ سنیں گے۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جب جب کوئی جماعت کافروں کی، جہنمیوں کی دوزخ میں ڈالی جائے، سألہم خزنتها، جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے؟ سوال کرے گا داروغہ۔ جواب میں کیا کہیں گے وہ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تو تھا۔ قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے تو آئے تھے ہمارے پاس۔ فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا۔ وقلنا، اور ہم نے کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے پیغمبروں سے کہا یا ڈرانے والوں سے، پیغمبروں سے، کہ تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ وقالو، اور یہ بھی کہیں گے وہ لوگ قیامت کے دن، یہ کافر، لو کننا نسمع نعقل، کاش کہ اگر ہم سن لیتے ان لوگوں کی بات یا سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، دوری ہو جہنمیوں کو اللہ کی رحمت سے۔ یہ 11 نمبر آیت تک ہے، 5 سے 11 میں نے پڑھا۔ اس میں سے جو شروع کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 اور بلکہ 5 آیت نمبر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، جیسا کہ شاعر نے کہا۔ ویسے
مجھے یاد ہے کہ یہ جو 5 نمبر والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے آسمانوں کو چراغوں سے، مساوی کا اعلیٰ چراغ یعنی ستارے، چمکتے ستارے، ستاروں سے خوبصورت بنا دیا ہے. یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی کہ کیسے جو ہے ستارے پیدا کیے گئے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا. اب تو خیر سلسلہ جاری ہے، مصروفیات رہی کچھ ذاتی، جس کی وجہ سے درس رکا رہا میرا، دوسرا چلتا رہا. تفسیر کا یہ درس سورہ ملک کا اب جاری رہے گا انشاءاللہ. تو قرآن کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ستاروں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے جو ہے 3 مقاصد ہیں، 3 ریزنز، 3 اسباب ہیں جس کے لیے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے. نمبر 1 آسمان کی زینت، جیسا کہ یہی آیت دلیل ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں سے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا ہے. آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ستاروں سے آسمان کی خوبصورتی ہے. دنیاوی آسمان اللہ نے کہا اس لیے کہ آسمان اور بھی ہیں. اچھا پہلے وہ بتا دوں میں، 3 جو وجوہات ہیں آسمان یہ ستاروں کی تخلیق کی، اس میں سے ایک تو ہے آسمان کی زینت کے لیے ہیں یہ. نمبر 2 رجوم للشیاطین، وہ بھی اسی آیت میں موجود ہے، شیطانوں کو مارنے کا آلہ. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے آسمان میں فرشتوں کو دیتا ہے، دنیا کے معاملات جو طے پاتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو فرشتوں کو آرڈر دیا جاتا ہے جو اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے رہتے ہیں. کسی کو پیدا کرنا ہے، کسی کی جان لینا ہے، کہیں بارش برسانا ہے، کہیں عذاب نازل کرنا ہے، کہیں کچھ جتنے معاملے دنیا میں ہوتے ہیں، اس روئے زمین پر جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ سب آسمان میں طے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فرشتے آپس میں آسمان میں ڈسکس کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ کا یہ حکم ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے. کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. تو شیطانوں نے کیا کیا تھا پہلے شروع میں، یہ دنیا کے آسمان پر چڑھنے کی کوشش کی، وہاں تک پہنچے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. شیاطین اللہ نے طاقت دی ہے، ان کو قوت دی ہے، اوپر چڑھ کر آسمان کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ آسمان پہ چڑھ کر، آسمان تک پہنچ کر آسمان کی خبریں اچک لینے کی کوشش میں تھے. تو ایک بات کوئی ان کو معلوم ہو جاتی تھی، اب وہ ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کر، کاہن جو ہے نا ہاتھ دیکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ایسے ہوگا آپ کے ساتھ زندگی میں، ایسے ہوگا، یا اسٹرولوجی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال تو ان لوگوں تک وہ بات پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ جو اوپر چڑھ کر آسمان کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو روک دیا گیا. تو ستاروں کو اللہ نے بعض مقرر کر دیا کہ یہ مار کے ان کو بھگائیں. اس کو شیاطین، اسی کا ذکر یہاں پر موجود ہے، رجوم للشیاطین. تو یہ ایک وجہ ہے. یہ بھی دوسری وجہ شیاطین کی ستاروں کی، ایک تو آسمان کی زینت، 3 میں نے کہا نا، ایک آسمان کی زینت، دوسرا شیطانوں کو مار بھگانے کا آلہ، تیسرا راستے کا پتہ کرنا اس سے. ایک آیت ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے لوگوں کو راستہ ملتا ہے. خاص طور سے جو سمندری سفر کرتے ہیں جہازوں میں، کشتیوں میں، شپس میں، تو وہ جو ہے سمت معلوم ہوتا ہے، ڈائریکشن
کس سے؟ ستارے سے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں ستاروں کی تخلیق کے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، شاید نہیں بتایا تھا میں نے، کہ ستاروں کا انسان کے اعمال یا انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ عام طور پر انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے جب کسی کو بیماری زیادہ آتی ہے، یا جو ہے کام نہیں بنتے ہیں کسی کے، یا کچھ پرابلمس ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں لائف میں، آتے ہیں کہ پیچھے پرابلمس، تو کیا بولتے ہیں؟ اس کے ستارے کمزور ہیں۔ بولتے نا، سنا ہوگا آپ نے بھی، بولتے تمہارے ستارے کمزور ہیں، یا ستارہ تمہارا ڈگمگا رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ستاروں کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقدر ہے۔ ستارہ ہلا، ڈگمگایا، یا گھوما، یا جھوما، یا پتہ نہیں کیا بولتے، تو ہماری زندگی پہ اس پریشانیاں شروع ہو گئی۔ غلط عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ستاروں سے بارش کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی واضح ہو جائے بات، یاد رکھیں آپ۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، نہ یاد ہو تو میں سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں بارش ہوئی تھی مکہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی۔ رات میں بارش ہوئی تھی، صبح فجر میں رک گئی بارش، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد مخاطب ہوئے صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان سے یہ کہا، تمہیں پتا ہے کہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ ان کو تو نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے یہ کہا ہے، آج صبح میرے کچھ بندے ایمان کی حالت میں اٹھے اور میرے کچھ بندے کفر کی حالت میں اٹھے۔ صبح جو ہوئی نیند میں سے جاگے اٹھے، تو کچھ ایمان کی حالت میں، کچھ کفر کی حالت میں۔ جن لوگوں نے صبح اٹھ کر یہ کہا کہ رات میں جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے، تو یہ مومن لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھ پر ایمان لانے والے لوگ اور ستاروں کے اثر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبح اٹھ کر یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارہ نکلا تھا، اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو یہ لوگ ایسے ہیں جو میرا انکار کرنے والے، اللہ نے فرمایا، اور ستاروں کے اثر پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو کیا معلوم ہوا؟ بارش اللہ کا فضل ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، نہ کہ ستاروں کا اثر۔ بارش سے بھی، بارشوں میں سے بھی ستاروں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ بات بھی کلیئر رکھ لیں، یہ سمجھ لیں اس کو اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں، کہ ہم نے آسمانی دنیا کو، دنیاوی آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ دنیاوی آسمان کیوں؟ آسمان 7 ہے ٹوٹل، 7 سماوات قرآن میں آتا ہے، سما دنیا کا لفظ بھی آتا ہے جو سی آیت، تو یہ ہمارے اوپر، یعنی ہم زمین پر ہے نا، یہاں پر جو آسمان نظر آتا ہے اس کو سما دنیا کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں جو ہم نے نہیں دیکھا ہے، وہ غیب ہے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں نا؟ سو رہے تو نہیں نا؟ اور اللہ نے فرمایا، اچھا سما کو سما کیوں کہتے ہیں؟ سما کا عربی میں معنی ہوتا ہے اونچا، اوپر، چونکہ آسمان اوپر ہی ہے اس لیے اس کو سما کہا گیا۔ مصابیح اللہ نے کہا، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، تو ستاروں کو اللہ نے چراغ کہا ہے، جیسے چراغ میں روشنی ہوتی ہے، چمکتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے نا چراغ، ایسی ستارے بھی روشنی پھیلاتے ہیں، چمکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ستاروں کیسے چمک ان میں ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وجعلناها رجوما للشیاطین، شیطانوں کے لیے ہم نے مارنے کا آلہ بھی بنایا ان کو،
شیطان 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. شیاطین الانسی والجن، کچھ شیاطین انسانوں کی مخلوق کے ہیں، جیسے ہم انسان ہیں، ہم میں سے بعض لوگ شیطان ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، بعض شیطان ہوتے ہیں. شیطان بچہ، شیطان بچی بولتے ہیں، شیطان مرد، شرارتیں کرنا، ستانا، لوگ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو شیطان کرتے ہیں. ایک دوسری مخلوق ہے جن، ان میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. جو اچھے ہوتے ہیں وہ الگ ہیں جن، جو برے ہوتے ہیں ان کا نام شیطان ہے. جو سرکش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں جو اس آیت میں جن شیاطین کا ذکر ہے، رجوم الشیاطین، وہ جنوں کے شیاطین ہیں جو اوپر چڑھ کر آسمان کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کو روک دیا گیا اور ستارے ان کو مار مار کر بھگانے لگے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ نے ان شیطانوں کے بارے میں خبر دی کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. سعیر کہتے ہیں بھڑکنا، دہکنا. جیسے آگ بھڑکتی ہے نا، تو چونکہ جہنم کی آگ بھڑکنے والی ہے تو اسی لیے اس کا ایک نام ہے عذاب السعیر. بھڑکے گی ان کے اوپر اور ان شیاطین کو اس جہنم کا عذاب دیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اگلی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. قاعدہ، اصول، پرنسپل، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اللہ، کفر کیا جنہوں نے. ایمان کی ضد ہے کفر. ایمان مطلب اللہ پر یقین. ایمان یقین کو کہتا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، اس کے بتائی ہوئی کتاب، ہر چیز پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. کفر یعنی انکار کرنا. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کو سچا رب نہیں مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے، یا رب مانتے ہیں لیکن معبود نہیں مانتے، سمجھ میں آ رہا، وہ بھی کافر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ نان مسلم جو ہیں، یہ اللہ کو رب تو مانتے ہیں، کرسچن بھی، جوز بھی، گاڈ کہتے ہیں، بھگوان، بڑا، پرمیشور کہتے ہیں. تو ربوبیت ان کے پاس ہے، یعنی اللہ کو رب ماننا، لیکن الوہیت نہیں ہے. مطلب اللہ کی عبادت، جہاں ماتا ورشپ، پوجا پاٹ، ورشپ عبادت کا آتا ہے تو ایک اللہ کی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کی کرتے ہیں. کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی یہی کرتے. اللہ کو اللہ کو رب نہیں مانتے تھے. اللہ کو رب، خالق، مالک، رازق سب مانتے تھے. رب، خالق، مالک، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ، سب مانتے تھے. لیکن عبادتیں خالص ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. تو یہ بھی کفر ہوگا. ایک انسان اللہ کو رب ہی نہ مانے، جیسے کمیونسٹ ہیں، دہری ہے، بولتے کوئی خدا ہے ہی نہیں، کہتے وہ لوگ وہ رب ہے ہی نہیں، تو وہ بھی کافر ہے. ایک وہ لوگ جو مانتے تو ہیں کہ رب ہے اللہ، لیکن عبادتیں ایک اللہ کی نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی عبادتوں میں ملاتے ہیں، تو یہ بھی کافر ہے. یہ جو لفظ ہے نا ابھی آیت میں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس میں سارے شامل ہیں. بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. کفر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. ایمان دنیا کا سب سے بڑا بھلا کام ہے، یا کہیں ایمان دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور کفر دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. جو پیدا کرے اسی کا انکار. اتنی ڈیرنس، اس کی سزا بھی تو ملنی چاہیے اس کو. پھر وہی بتایا جا رہا ہے کفروا بربہم عذاب جہنم. جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، جہنم کا عذاب. یہ لوگ جنہوں نے اپنے خالق کا انکار کیا، اس کے سچے معبود ہونے کا انکار کیا، ان لوگوں کے لیے جہنم کا. وبئس المصیر، جہنم کا عذاب اللہ کہہ رہا ہے بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ نہیں ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں عذاب ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، درد ہی درد ہے. عذاب علیم کہا گیا الف سے. علم کہتے ہیں درد کو، پین کو. پین فل عذاب ہے. دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. کھانے کے لیے کانٹے دار درخت، پینے کے لیے گرم گرم کھولتا ہوا پانی، خون پیپ، چیخیں، سکون نہیں ہے، پریشانی. اسی لیے اللہ نے کہا بئس المصیر، یعنی یہ جو
جہاں جائیں گے یہ لوگ جہنم میں، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، یہ بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اب آگے اس جہنم کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، کیسی خطرناک یہ جہنم ہے۔ اذا القوا فیہا، جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک سیکنڈ ہاں، ہولڈ کریں۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا ان لوگوں کو، اذا القوا فیہا، جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کس کو؟ کافروں کو۔ یعنی کون ڈالیں گے؟ فرشتے اٹھا کے پھینکیں گے اللہ کے حکم سے۔ سمعوا لها شہیقا، تو یہ بڑی خطرناک آواز سنیں گے جہنم کی، چیخیں، وہی تفور، اور وہ دہک رہی ہوگی۔ اب دیکھیے ہانڈی میں کوئی چیز پکاتے ہیں نا، ہانڈی میں کوئی چیز پکانے سے کیسی آواز آتی ہے کھولنے کی؟ تو جہنم کی ایسی آواز یہ لوگ سنیں گے، سخت آواز، ڈینجرس وائس، خطرناک آواز۔ کون سنیں گے؟ یہ کفار جو اللہ کو نہیں مانتے تھے دنیا میں، جن کو جہنم میں جب ڈالا گیا، سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جہنم کی خطرناک آواز، دہکتی ہوئی آواز، کھولتی ہوئی، جیسے جہنم کھول رہی ہے، اس کے پکنے کی آواز یہ لوگ سنیں گے۔ ٹھیک ہے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ یہ جہنم پھٹ جائے۔ دیکھو اتنی آواز، اتنی خطرناک دیکھتی ہوئی آگ اس میں، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ کس وجہ سے؟ من الغیظ، غصے سے۔ اس کا مطلب جہنم کو بھی غصہ آئے گا، اور جہنم بات بھی کرے گی نا، قرآن میں ہے نا، حل من مزید کہے گی۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بلوا لے بھائی۔ تکاد تمیز من الغیظ، یعنی کافروں پر جہنم غصہ ہوگی، غیظ و غضب کا شکار ہوگی، اور اتنا غصہ قریب ہے کہ پھٹ جائے کافروں پہ جہنم۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اچھا، اس کا یہ غصہ اللہ کے لیے ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ یہ مخلوق ہے نا جہنم۔ سن رہے ہیں سورے سب؟ سن رہے ہیں انشاءاللہ؟ جو سورے اللہ علیکم تھا، اللہ دیکھ لے گا۔ سن رہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سورے نہیں سنا رہے، آپ بھی سننا، سونا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے سے۔ اس کا غصہ کس لیے ہے؟ جہنم کیوں غصہ ہوگی؟ اللہ کے واسطے، اپنے خالق کے لیے، اپنے رب کے لیے، کہ بھئی خالق پر ایمان نہیں لائے یہ کافر، اللہ کے ساتھ کفر کیے، اللہ کے ساتھ شرک کیے، تو غصہ کہ توحید جو ہے نا، تو شرک انسان کو نفرت ہوتی ہے، شرک سے غصہ ہوتا ہے۔ وہی حال اس کا بھی ہوگا جہنم کا۔ آگے اللہ نے فرمایا کلما القی فیہا فوج، جب کوئی فوج مانے جماعت، گروپ، ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے سارے کافروں کو، گروپ گروپ کی شکل میں ڈالا جائے گا، ایک گروپ، سیکنڈ گروپ، تھرڈ گروپ، فورتھ گروپ، ایسا پکڑ پکڑ کے فرشتے لائیں گے۔ قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے، یہ جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں نا یہاں، اس کو پکڑ کے گھسیٹیں گے، ٹھیک ہے، اور پھینکیں گے جہنم میں جائیں، اور زنجیروں سے باندھا بھی جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا یہ جو بعض مجرم ہوتے ہیں، توق وغیرہ، یا گلے میں ایک لوہے کی راڈ ہوتا ہے، دیکھیے، اور ایسی ایک مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، چین رہتی ہے لوہے کی، پیروں میں بھی بیڑیاں، بیڑیاں مطلب بیڑیاں، یہ گلے کا توق اور پھر بیڑیاں، یہ سب قرآن میں موجود ہے، پہنایا جائے گا کافروں کو۔ مجرم ہے نا یہ لوگ، یہ جہنمی ہے، اور اس کے بعد ان کو ایسے پکڑ کے فرشتے پیشانے میں گھسیٹ کے لائیں گے، سر پکڑ کے سب پھینکیں گے جہنم۔
تو وہی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بھی کوئی فوج، کوئی جماعت کس کی، کافروں کی، جہنم میں ڈالی جائے گی، دیکھیے ڈالی جائے گی، علما القیہ، حاجی وہاں، القیہ کا مطلب ڈالا جانا، کہ جہنم گڑا ہے بہت خطرناک قسم کا، تو اس میں ڈالا جائے گا، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، آپ نے ایک آواز سنی کسی چیز کی گرنے کی، کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں سے، صحابہ سے، تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا نہیں معلوم ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 700 سال پہلے، جتنا مجھے یاد آ رہا الفاظ اس سے ہی حدیث میں، یعنی before 700 years، آج سے 700 سال پہلے پتھر گرا تھا جہنم میں، ایک پتھر گرا تھا جہنم میں، آج تہ نیچے پہنچا ہے جہنم میں۔ اللہ اکبر، اتنی گہری اور جہنم ہوگی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، اتنی خطرناک اور گہری جہنم ہوگی، اسی لیے کہا گیا وہ مطلب کھڑا ہوتا ہے جہنم، القیہ جب ڈالا جائے گا اس میں، ایسی نہیں ہے جہنم، ایسی ہے پوری گڑا، کیونکہ اس کے وہ بھی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، درک کو کیا کہتے ہیں اردو میں، تہ بتہ ہوتے ہیں نا، گھڑے، ایک گھڑا اس کے نیچے پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے پھر، ایسے درک کہتے ہیں اس پر بھی، اور سب سے نچلے گڑھے میں گڑھے، گڑھے کے بعد گڑھے، تو جب بھی کوئی جماعت کافروں کی ڈالی جائے گی جہنم میں، تو جہنم کا داروغہ ہوگا، داروغہ معلوم ہے نا، واچ مین، وہ پوچھے گا ان سے، جہنمی ہے یہ کافروں سے، الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ ڈرانے والے مطلب پیغمبر، نذیر ڈرانا، پیغمبروں کا کام دو تھا، خوشخبری سنانا، ڈرانا، جسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رسولم مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، تو پوچھے گا فرشتہ کیا کوئی ڈرانے والے پیغمبر نہیں آئے تھے کیا، حجت قائم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، کفر میں اختیار کرنا، ایمان لانا، ایمان کی دعوت دینے کے لیے، تو وہ لوگ اعتراف کریں گے، وہ لوگ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں آئے، تو تھا ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، بتائے ہم کو، ڈرائے ہم کو، بولے ایمان لاؤ جنت ملے گی، کفر مت اختیار کرنا جہنم میں جاؤ گے، اللہ کی بات کرو، اللہ کی عبادت کرو جنت ملے گی، اللہ کے ساتھ کفر شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سب بولے ہمارا، لیکن ہم نہیں مانے ان کی بات، کذبنا فکذبنا، ہم نے انکار کیا، جھٹلایا ان کو، کہا نہیں نہیں تم سب جھوٹے ہو، کیا غلط بات ہے، وقلنا، اور ہم نے کہا ان ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے، ہم نے انکار کیا وحی کا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، الٹا ہم نے پیغمبروں سے کہا کہ تم کو غلط رستے پہ ہو، دیکھو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بولتے ہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے ان سے کہا کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، پیغمبروں سے کہا تم حق سے دور ہو، ہم حق پر ہیں، ایسے بولتے نا آج بھی باطل رہنے، وقالو، اس کے بعد اب افسوس کریں گے جہنم میں جب جاتے ہوئے، کہیں گے ندامت، لو کننا نسمع ونعقل، کاش کہ ہم سن لیتے پیغمبروں کی بات، یا سمجھ لیتے، سن لیتے اور سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنم کی آگ میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں ہم نہیں ہوتے، فاعترفوا بذنبهم، یہ سب اعتراف ہے، لیکن اس اعتراف کا کیا فائدہ، کیا جنت ملے گی، بچیں گے جہنم سے، نجات ہوگی نہیں، فاعترفوا بذنبهم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، آخر میں اللہ نے بتایا اس آیت کے، آیت نمبر 11 کے آخر میں، فسحقا لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے دوری ہو، ان اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہوں، کیوں، کیونکہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں، ان کے گناہ ایسے تھے، ان کے گناہ ایسے تھے
کہ ان کو جہنم سے دوری ہو. تو یہ جو ہے جہنمیوں کے لیے سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو جہنم میں ڈالا بھی جائے گا. یہ اعتراف بھی کریں گے، لیکن ان کے اعتراف کا، ان کے پچھتاوے کا، ندامت کا، شرمندگی کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور جہنم جو ہے تیار کر دی گئی ہے. تو یہ جو ہے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں آیت نمبر 11 پر، چونکہ وقت ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ جو ہے آیت نمبر 12 جو ہے نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب. تو یہاں اب 11 نمبر آیت تک یہ تو کافروں کا ذکر ہوا جنہوں نے انکار کیا، تو ان کو سزا کیسے کیسے ملے گی، کیسے کیسے پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، ندامت ہوگی، یہ ان کا بیان ہوا. اب اس کے بعد اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر بن دیکھے، ان کے لیے کیا ہے انعام، اس کا ذکر اگلی آیتوں میں کیا جا رہا ہے. کافروں کے بعد اب مومنوں کا ذکر آگے آ رہا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. امید کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا. سنتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کیا کہتے ہیں پروگرام کی، اس درس کی جو ہفتہ واری چل رہا ہے یہاں پر، اس کی جو ہے ان کو ضرور اطلاع دے دیں، تاکہ وہ بھی جو ہے فائدہ اٹھائیں اس درس سے، جو کہ بڑا ہی اہم ترین درس چل رہا ہے سورہ ملک کی تفسیر کا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.